آپ سب کا جی شکریہ آنے کا. موسم بھی باہر بہت ٹھنڈا ہے تو انسان ریلیکسیشن میں آ بھی سکتا ہے. بٹ یہ کچھ ایسے دن ہیں جی 9 مئی کو جو فسطائیت پاکستان میں ہوئی اور جو شہداء اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھے، جو بچے ہمارے، بچیاں ہماری، خواتین، جس قسم کا ظلم بربریت ان پہ ہوا، جتنے لوگ ابھی بھی جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے بچے ابھی بھی تکلیف میں ہیں، اس کی داستان کا یہ دن ہے ہمارے لیے. کچھ لوگ اسے یوم فسطائیت کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے یوم شہداء. شروعات میں کروں گی زمان پاک سے، جب خان صاحب کے گھر پہ ایک بے گناہ آدمی، اس پہ جنرل باجوہ نے 200 سے زیادہ کیسز بنوائے، سارے جھوٹے، اور وہ کیسز اس کے نتیجے میں یہ جو ہمارے چور خاندان جسے ہم کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پولیٹیشنز یا سیاستدان بولتے ہیں، انہوں نے خان صاحب کی خواتین پہ، ان کے گھر پہ اٹیکس کروائے. ہم نے دیکھا، ہم تھے زمان پاک میں جب یہ ہوا. اسی کے بعد 25 مارچ، اگر میرا حافظہ مجھے کمپلیٹلی نہ چھوڑ گیا ہو، 25 مارچ کو خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ اب ایک فالس فلیگ آپریشن کریں گے، یعنی خود ہی اٹیک کریں گے اپنے آپ پہ اور کہیں گے کہ یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے. یہ بات خان صاحب نے 25 مارچ کو کہی تھی، اور اس کا نتیجہ آپ نے 9 مئی کو دیکھ لیا. ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ملک کا، وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز دھاوا بولتی ہیں. وہ ایک آدمی تھا اور یہ بندوقوں والے 200 سے بھی زیادہ تھے. بہادر کون، بزدل کون؟ تنخواہ دار مجاہد اور اللہ کے مجاہد میں فرق یہ ہوتا ہے، اللہ کا مجاہد بے گناہ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، وہ اپنے ملک کے لیے کھڑا رہتا ہے. عمران خان ہم میں سے کسی کے لیے بھائی ہیں، کسی کے لیے والد، فادر فگر ہیں وہ ہمارے واحد لیڈر. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، عمر ایوب بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، خاندان کا تعلق ہے ان سے. بیرسٹر گوہر صاحب میرے وکیل رہ چکے ہیں، سب کا عزت کا رشتہ ہے. لیکن ہم سب جو اس میز پہ بیٹھے ہیں، آپ سارے جو بیٹھے ہیں، کوئی کسی کا ووٹر ہوگا، کوئی کسی کا ووٹر ہوگا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا عمران خان نے پاکستان کے لیے 3 چھوٹے سالوں میں کیا، کرونا جیسی تباہی آئی، ٹڈی ڈل والی تباہی آئی، غربت، ایک ایک چیز میں خان صاحب نے اپنے ملک کے لیے کوشش کی. ہم کو یہاں عمران خان سے تنخواہ نہیں لیتا، ہم اپنی مرضی سے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم عمران خان پہ احسان نہیں کر رہے اور نہ پاکستان پہ احسان کر رہے ہیں. ہم اپنی مرضی سے اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہماری اور جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے. 2 پرائم منسٹرز، ایک یوسف رضا گیلانی اور ایک آپ کے جو انٹرم پرائم منسٹر تھے کاکڑ صاحب، انہوں نے ایک بات کی کہ جو اس ملک میں خوش نہیں ہے، جانا ہے تو چلا جائے. آپ کا خان یہ بات نہیں کرتا، آپ سب اس کے ہیں، وہ آپ کا ہے. 9 مئی کے حوالے سے میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی جو آپ لوگوں کو مجھ سے بھی زیادہ اب سمجھ ہوگی. جس طریقے سے خان کو لے کے گئے، یہاں سے پیچھے گریبان سے پکڑا، ان کی جو دکھی ٹانگ تھی جس پہ 4 گولیاں چلوائی تھیں، اس کو لاتے اور ڈنڈے مار مار کے ان کو گاڑی میں لے کے گئے. اس بندے نے آواز تک نہیں نکالی. اس کو یہاں سے پیچھے سے پکڑا ہوا تھا. چوروں کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، اور جو آپ کا پکا سچا نیک مسلمان لیڈر ہے اس کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں. یہ ڈیزائن اس لیے ہوا تھا کہ لوگ نکلیں، ورنہ عمران خان کو تمیز سے بھی آپ گرفتار کر سکتے تھے. بدتمیزی اس لیے کی تاکہ عوام کو غصہ آئے، اور کیوں نہیں آتا؟ آپ کے گھر میں بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو ہاتھ اٹھائے آپ برداشت کریں گے؟ اور مجھے تو یاد ہے کہ اس دن میں میڈیا پہ تھی اور مجھے لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اسد عمر کدھر ہے، شاہ محمود قریشی کدھر ہے، فلانا کدھر ہے، فلانا کدھر ہے، پارٹی آپ کی کیوں نہیں نظر آ رہی؟ کارکن اس دن خود نکلا تھا، اور صرف کارکن نہیں، پورا پاکستان اس دن نکلا تھا. کیونکہ اگر عمران خان محفوظ نہیں ہے تو میرے بھائی بہنوں یہ یاد رکھیں، آپ میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے. اور میں نے پھر اس دن ایک تقریر کی جو بڑے مزے کی، میں نے کل دیکھی ہے، 2-3 دن سے میرا چہرہ ہی ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے. ISPR صاحب نے کوئی تقریر کی ہے جس میں میرا نام نہیں لیا، بٹ میرا، شہریار افریدی اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے چہرے دکھائے ہیں کہ ہم انتشار پسند ہیں. اگر میں انتشار اور ہمیں عوام نے لات مار دی ہے تو الحمدللہ
مجھے تو عوام نے 80,000 ووٹ دے کے جتوایا، 60,000 ووٹ کا مارجن دے کے، تو پتہ نہیں کس عوام کی بات کر رہے ہیں. میرا دل بھی دکھا. ISPR بھی ہمارا ادارہ ہے، پتہ نہیں ان کو کون یہ کاغذ لکھ کے دیتا ہے. ایٹ لیسٹ اپنے نمبرز اور فیکٹس تو چیک کر لیں. دوسری بات، انہوں نے میرا نام نہیں لیا جو بہت انٹیلیجنٹ کام کیا. میں نے اس دن تقریر کی تھی 9 مئی کو. میں نے کہا تھا کہ اگر خان کو اٹھایا، ان کی بیوی، ان کو بہنوں پہ اٹیک کیا، کل کو مجھ پہ بھی کریں گے، میری والدہ پہ بھی کریں گے، آپ کی والدہ پہ بھی کریں گے. ایگزیکٹلی وہ ہوا. پچھلے 2 سال میں پہلے PDM کی حکومت، پھر ایک کیئر ٹیکر حکومت. ہمارے گھروں میں انہوں نے دھاوے بولے، ہماری عورتوں کی چادریں اتروائیں، لڑکیوں کو بالوں سے کھینچا، چپیڑی ماری عورتوں کو، مردوں نے عورتوں کو ماری ہیں، پولیس نے کھینچ کے لے کے گئے، کپڑے پھاڑے، گھروں میں گھسے. بیبی عمار، عباد فاروق کا بیٹا 5 سال کا بچہ تھا، اس کو قتل کر دیا. کسی کو دکھ ہے اس کا؟ 9 فروری کو شانگلہ میں ہمارے 2 بچے مروا دیے، صرف فارم 47 لینے گئے تھے. ریحان زیب، کس نے مارا ریحان زیب کو؟ پڑا چینار میں بام بلاسٹ کیا، 8 اہل تشیع کے اساتذہ تھے، ان کو شہید کیا. اور وہاں کی جو اہل تشیع کی کمیٹی تھی، انہوں نے پتہ کیا کہا کہ ہم سنیز پہ کیس ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کس نے کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کے جانے کے بعد ڈرون اٹیکس بھی شروع ہو جاتے ہیں، دہشت گرد بھی، بارش کی ٹافیاں آسمان سے برس رہی. کدھر سے آ رہی ہے دہشت گرد؟ ڈرون اٹیکس تو نہیں تھے جب 3 سال خان صاحب کی حکومت تھی. امن و امان تھا، نوکریاں بھی تھی، گزارا تھا، پیسے بھی تھے. شکر الحمدللہ، لوگ عزت اور حیا سے زندہ تو تھے نا. ایسا کیا ہوا 9 اپریل 2022 کو کہ آپ نے خان صاحب کو ہٹا دیا کہ غربت بھی اچانک آ گئی، بجلی اور گیس کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئیں، مہنگائی، لوگوں نے اپنے بچے بیچنا شروع کر دیے، لوگ خودکشی کر رہے ہیں. پرسوں ایک آدمی نے پنجاب میں اپنے پہلے 6 بچوں کے گلے کاٹے، پھر بیوی کر اپنا گلا کاٹا کہ ان کو کھانا نہیں دے سکتا تھا. ہم اس فرعونوں کے دور میں رہ رہے ہیں اور کہتے جی خان برا ہے، جو خان کو ووٹ دیتا ہے وہ برا ہے، جو خان کس. اچھا مزے کی ایک اور بات، 9 مئی کی مذمت مانگتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں 9 مئی کی مذمت. میں تو ساتھ میں بددعا بھی دیتی ہوں کہ جس نے 9 مئی کیا، اللہ اس کے آگے پیچھے پشتے ختم کر دے. آمین ثم آمین. جس نے 9 مئی کیا، وہ میرا اپنا ہو یا میرا پرایا ہو، میرے حلقے کا ہو، میرے گاؤں کا ہو، میرے خاندان کا ہو، اللہ سب کو تباہ کرے. ہماری فوجی تنصیبات کوئی چیز نہیں ہوتی ہیں، پاکستانی تنصیبات ہوتی ہیں. یہ بلڈنگ جس میں بیٹھے یہ بھی حکومت پاکستان کی ہے، ریڈیو پاکستان حکومت پاکستان کا ہے. یہ عوام کے پیسوں سے بنتے ہیں. ہمارے پیسوں پہ ڈاکہ پڑا تھا. جن 250 حکومتی اور فوجی بلڈنگز پہ، گاڑیوں پہ، جس پہ اٹیک ہوا تھا، وہ PTI نے نہیں کیا تھا. ہم تو تھک گئے 1 سال سے کہہ کے کہ کمیشن بنائیں جوڈیشل. ہم تو ویسے آپ کے دشمن ہیں PTI والے. آپ ججز کو بٹھا لیں، پولیس کو بٹھا لیں، فوج کو بٹھا لیں، MI کو بٹھا لیں، ISI، کس کو بٹھانا ہے جو آپ کی مرضی ہے. امریکہ سے لوگ بلا لیں اور پتہ لگائیں کہ یہ جو باپردہ مرد تھے، ویسے تو مردوں کا پردہ کبھی نہیں دیکھا، بٹ سب نے منہ بھی چھپایا ہوا تھا. اچھا پھر انہوں نے PTI کے جھنڈے بھی پہنے ہوئے، PTI کے کپڑے بھی پکڑے ہوئے. ہم میں سے کسی نے، میں نے تو نہیں پہنا ہوا. سب کو پتہ ہے میں PTI سے، مجھے ضرورت کیا ہے. میں MNA ہوں PTI کی. میں کوشش کر رہی تھی، اس دن میں پشاور میں ہی تھی، کہ صدر میں آؤں کیونکہ میں گاؤں سے آ رہی تھی. ادھر رستے میں وہ بھی آتا ہے آپ کا ریڈیو اسٹیشن. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ناردرن ایئر کمانڈ کا بھی گھر ہے، فوج کی بھی بہت وہاں پہ ہاسپٹلز ہیں، CMH ہے، پاک ہے. مجھے تو کسی نے نہیں اندر آنے دیا. میں نے اپنا پہلے شناختی کارڈ پاکستان والا دکھایا، پھر میں نے اپنا MNA والا شناختی کارڈ دکھایا، مجھے تو اندر نہیں آنے دیا. یہ کون لوگ ہیں جو پہنچ کے اس کی بلڈنگ میں اور آگ بھی لگا دی؟ اور بڑے انٹیلیجنٹ لوگ تھے. آگ لگانے سے پہلے سوئچ آف کر دیے تھے. مجھے اور آپ کو کیا پتہ کہ ریڈیو اسٹیشن میں سوئچ کہاں پڑے ہوتے ہیں. ہم یہی بھیکے مانگ رہے ہیں آپ سے. ہمارے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھ لیں، کر لیں جوڈیشل کمیشن، پتہ لگا لیں کہ کون ہے پاکستان کا دشمن. عمران خان نہیں ہے. کوئی ہوگا، عمران خان نہیں ہوگا، کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا. 9 مئی کو سیدھی ہمارے بچوں پہ گولیاں چلائی گئی. گناہ ان کا کیا تھا کہ جی ایک جھنڈا پکڑا ہوا ہے پاکستان کا، PTI کا نہیں، پاکستان کا جھنڈا پکڑا ہوا تھا، ان کو گولیاں مار دی. اچھا کچھ بچوں کو گولیاں ماری. ایک ہمارا بچہ تھا سہیل بٹاگرام جیل میں، اس کی ٹانگ پہ گولی لگی، اس کو جیل لے گئے، ہسپتال نہیں لے کے گئے. جیل میں بھی انسان کے حقوق ہوتے ہیں. جو آپ کے آئین ہے نا، وہ معطل نہیں ہو جاتا جیل جانے سے. پانی آپ کا حق ہے، نہانا آپ کا حق ہے، کھانا آپ کا حق ہے، ہسپتال آپ کا حق ہے. تمیز سے رکھنا، بدتمیزی نہ کرنا. خیر ہم لوگ تو جلاد جیلوں میں جس طرح لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں، بٹ حق ہے لوگوں کا. وہ مجرم ہوگا، عدالت فیصلہ کرے گا، میرا اور آپ کا کوئی کام نہیں ہے.
اس بچے کو ہسپتال نہیں لے کے گئے، ان کی ٹانگوں میں گینگرین پڑ گیا، پھر ان کی ٹانگیں کاٹنی پڑی. 25 سال کے لڑکے، وہ کیا زندگی گزاریں گے، کیا یاد رکھیں گے؟ وہ لڑکے پھر بھی باہر نکل رہے ہیں. پریس کانفرنسز کروائی گئیں، 50% اصلی والی تھیں. ہمارے کچھ ایم پی ایس تھے سندھ کے، پنجاب کے، ہر صوبے سے، جو واقعی ان کو مجبور کیا، ان کی ماؤں کو، بیویوں کو، بہنوں کو پکڑ پکڑ کے، مار مار کے ان کی ویڈیوز بنائیں. اور آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کس قسم کی ویڈیوز تھی. یہ جو ان کی پروڈکشن فیکٹری ویڈیوز کی، یہی فلمیں وہاں بنتی ہیں. تو وہ لوگ جینوئنلی مجبور تھے. اور ہمیں خان صاحب نے خود کہا تھا جیل جانے سے پہلے 5 اگست کو کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. ہمیں خاص نام بھی دیے تھے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، مجبور ہیں. کچھ مست لوگ تھے، فصلی بٹیرے تھے، طاقت کے لیے آئے تھے، طاقت کے لیے چلے گئے، پھر طاقت کے لیے واپس آنا چاہ رہے ہیں. کل ہمارے یہاں ایک ورکر کھڑا تھا، اس نے لال اور گرین ہمارے جو پی ٹی آئی کے جھنڈے کا جوڑا پہنا ہوا تھا. اس نے بتایا، اس بچے نے، جوان ہے، کہتے جی مجھے 4 گولیاں لگی تھی اور پھر یہاں کھڑا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں، یہ جو بھگوڑے ملک سے باہر جا کے لیکچر دیتے ہیں پاکستان پہ ہمیں، وہ آپ سے اور مجھ سے کس چیز میں اچھے ہیں؟ وہاں یہاں بیٹھے ملک کے لیے لڑیں. یہ جو لڑکا جو 4 گولیاں کھانے کے باوجود خان کے لیے نکلا اور کہتا ہے میں سر قلم کر دوں گا اپنے خان کے لیے، تو وہ بچہ مطلب وہ ٹھیک ہے، وہ ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے، یا مالدار نہیں ہے، یا انگریزی نہیں بول سکتا، وہ مجھ سے کسی چیز میں کم نہیں ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے. اس کی جو بہادری میں اس کو میچ ہی نہیں کر سکتی. دعائیں کر سکتی اللہ مجھے ان کی طرح بنا. جو خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، کیوں کہا تھا؟ کہ پاکستانی خون باہر کی جنگوں میں نہیں بہے گا. ہم تنگ آ گئے ہیں. آرمی پبلک اسکول میں مرتا ہے تو پاکستانی بچہ مرتا ہے، امریکن تو نہیں، کوئی نہیں مرا. افغانستان اور روس کی جنگ ہوتی ہے، پاکستانی مرتے ہیں. امریکہ افغانستان کی جنگ ہوتی ہے، پاکستانی مرتے ہیں. یہ ہے کیا ہم کرائے کیا ہیں؟ ہمارا خون اتنا فارغ ہے کہ جس کو چاہو ہمیں پکڑا دیا. انسان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ٹیکس ہم دیتے ہیں، ادارے ہم چلاتے ہیں، ملک ہم چلاتے ہیں، تنخواہیں ہم دیتے ہیں. ہم پہ کسی کا احسان نہیں ہے. ہاں احسان اس کا ہے جو تنخواہ لیے بغیر نوکری کرے، حکومت کی. یہ ساری باتیں میں نے اس لیے ڈیٹیل میں کی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کل سے میری تصاویر چل رہی کہ انتشاری ہیں. جسٹس بابر ستار نے 6 مہینے میں نظر بند تھی، میں گھر سے نہیں جا سکتی تھی کہیں جیل کے بعد. اور جسٹس بابر ستار نے اتنا لمبا پلندہ لکھا ہے مجھ پر شہریار افریدی پہ کہ نہ ہم 9 مئی میں ملوث تھے، نہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا تھا. اور جن لوگوں نے ہمیں اٹھایا، ڈی سی راولپنڈی اور ایس ایس پی پہ کیس ہو گیا، ان کو اب اریسٹ کیا جائے گا. اب آئی ایس پی آر صاحب کو کس نے یہ ایڈوائس دی کہ آپ یہ ہماری ویڈیوز چلائیں انتشار پھیلانے کے لیے؟ مجھے آئے دن اس ٹیلی فون میں تصاویر آتی قبروں کی کہ جی آپ جا رہی ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے بھائی، قبر میں کون نہیں جائے گا؟ کوئی پہلے جائے گا، کوئی بعد میں جائے گا، جائیں گے تو سارے. اس وقت ماحول یہ ہے، جو پریس کانفرنس کرتا ہے جہانگیر ترین کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ دہشت گرد نہیں ہے، پرویز خٹک کے ساتھ بیٹھتا ہے تو فرشتہ ہے، مریم نواز کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ دہشت گرد تو کبھی تھا ہی نہیں. سیٹ بھی مل جاتی ہے، ایم این اے بھی بن جاتے ہیں. زرداری کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بھی دہشت گرد نہیں ہے. تو یہ دہشت گردی کے تمغے کون دے رہا ہے اور یہ مافیا کون دے رہا ہے؟ کل علی محمد بھائی کہہ رہے تھے مافیا دینے کا حق یا ایک اللہ کے پاس ہے یا اس کے بعد جج کے پاس ہے. یہ مافیا دینے والے ہیں کون؟ خان صاحب جیل میں اس وقت پاکستان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم لوگ چوکنے نہ ہوتے نا 10 اور 9 مئی اب تک کروا دینے تھے. لیکن ہم اپنی عوام کو اب کہنے کہ جذباتی نہیں ہونا، مجھ پہ ہاتھ اٹھے، ان پہ اٹھے، کسی پہ اٹھے، ہم صرف خان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ جو کمیٹی بنائی ہے فضل الہی بھائی نے، یہ پورے پاکستان سے ان لوگوں کو اکٹھا کیا، اے جے کے سے، جی بی سے، پنجاب سے، سندھ سے، آئی ایل ایف سے، آئی ایس ایف سے، کیونکہ ہم ابھی اور کسی کا انتظار نہیں کر سکتے. ہم نے خان کو نکالنا ہے. یہ خان کی رہائی کی کمیٹی ہے، ہمیں جو کرنا ہوگا ہم کریں گے، کسی کا انتظار نہیں کریں گے. آج ہمیں پریس کانفرنس پہ کہہ رہے ہیں، ہم نے کسی سے اجازت تو نہیں لیا، لیکن ہم بہت جونیئر ہے اس پارٹی میں. سر مجھ سے تو سینئر ہے لیکن ایم پی اے میں ایم این اے ہوں، ہم کوئی عہدیدار نہیں ہیں، لیکن ہم اب عہدوں کا انتظار نہیں کریں گے. خان صاحب کو نکالنا ہوگا زندہ. کیونکہ میں یہ بتا دوں، خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے جیل کے اندر، جیل کے باہر، پاکستانیوں آپ سمجھ جاؤ کہ اگلے 25 سال آپ کی زندگی ختم ہے، آپ کی بیٹیوں کی زندگی ختم ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، دوبارہ کہتی ہوں، جو خان کے ساتھ ہوگا وہ پاکستان کے ساتھ ہوگا. جو ظلم اس کے ساتھ کریں گے، ان لوگوں کو مستی چڑھ گئی ہے ظلم کرنے کی، ہم نہیں ہونے دیں گے. اپنی جانیں لیں گے، 1 لاکھ ماریں گے، 2 لاکھ ماریں گے، 5 لاکھ، کتنے مار لیں گے. شہادت سے کوئی نہیں ڈرتا. شہادت ایک اللہ کی برکت ہوتی ہے. شہادت ہر کسی کو نہیں. اور ہماری شہادتیں، ہماری تو بے غرض شہادتیں، ہم تو کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں شہادت کے عوض. اللہ دے گا جو دے گا.
تو یہ یاد رکھیے ایمان ہے ہمارا. یہ 9 مئی آج ہمارا یوم شہداء ہے. یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، ہے اور رہے گا. کل کوئی بات ہوئی کہ جی اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن ہو 9 مئی پہ، تو آپ پہلے اس کا بھی کریں 2014 والا جو دھرنا تھا. ہم نے کہا بالکل سارا کریں، سانحہ بنگلہ دیش کا کریں، سانحہ آرمی پبلک اسکول کا کریں کہ آرمی پبلک اسکول کو ہمارے بچوں کو جس نے ذبح کیا تھا اس کو پاکستان نے ترکی چھٹی پہ کس نے بھیجا ہے وہ بھی کریں. فاطمہ جناح کا کریں کہ اس کو کس نے مارا تھا. بے نظیر بھٹو کا کریں کہ اس کو کس نے شہید کیا تھا. قائد اعظم محمد جناح کا پوچھے کہ اس کو کس نے شہید کیا تھا. ہم تیار ہیں ہر چیز کے لیے، لیکن پاکستان کے لیے، بائیڈن کے لیے نہیں. ہمارا سر پاکستان کے لیے حاضر ہے، ہمارا خون حاضر ہے، بٹ صرف پاکستان کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. یہ چاہتے کہ ہم غزہ بن جائیں، نہیں بننے دیں گے. ہم یوکرین بن جائیں، نہیں بننے دیں گے. اب بلکہ ابھی تو خبریں آ رہی ہیں، عمر ایوب صاحب نے اس دن فلور آف دا ہاؤس پہ بتایا کہ اب کوشش یہ ہو رہی ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ ایک اڈا دیا جا رہا ہے امریکہ کو افغانستان کے خلاف اور دوسرا اڈا دیا جا رہا ہے ایران کے خلاف. تو میرے بھائی مجھے بتائیں، جب ایران کی جنگ امریکہ سے چھڑے گی خدا نہ خواستہ، یا افغانستان کی یا چین کی، مریں گے تو ہم جو سارے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں. کیوں پاکستانی مرے؟ ایف کا ہو، پیپل کا ہو، نون کا ہو، فوج کا ہو، اے این پی کا ہو، پولیس کا ہو، گورنمنٹ کا، کیوں پاکستانی مرے؟ اہل تشیع ہو، اہل سنت. اور یہ ڈرامہ میں دیکھ رہی ہوں بہت عرصے یہ باپ بیٹی کر رہے ہیں لاہور سے. کبھی کہتے ہیں یہ گند کے پی سے آتا ہے، کبھی کہتے ہیں پٹھان دہشت گرد ہے، کبھی کہتے ہیں پی ٹی آئی دہشت گرد ہے. مطلب کیا ان باتوں سے؟ آپ نے بنگال اس طرح کھویا تھا بڑی بڑی باتوں سے کہ بنگالی یہ بنگالی وہ. کیا بنگالی پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان کی جانیں فارغ تھی؟ یہ یاد رکھیں. میں نے پشتو میں کتنی دفعہ ضرب المثل کہی ہے کہ دشمن جب ایک قدم آپ کے گھر کے اندر رکھتا ہے نا، پھر اس کے بعد 100 گز اندر آئے گا. ہم سب محاذ پہ کھڑے ہیں، ہمیں کوئی عوض نہیں چاہیے. ہم کوئی احسان خان پہ یا پاکستان پہ نہیں کر رہے. بٹ یہ جو پاگل پن ہو رہا ہے اس ملک میں، جو بے گناہ بچے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو خواتین ہیں، ڈاکٹر یاسمین کا کیا گناہ ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اگر وہاں پہ یہ کرونا رک نہ جاتا پورا پاکستان نے مار جانا تھا. اس عورت کی یہ خدمات اور آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا. اور جو چورنی ہے اس کو کبھی یہ تصویر کھینچو، وہ تصویر کھینچو. اب کر کیا رہے ہیں؟ اسمبلیوں میں ان کو گھما رہے ہو، ان کو اوتھ کرا رہے ہو، ان کو پوزیشنز دے رہے ہیں. یہ پاکستان ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 76 سال پہلے قائد اعظم نے قربانی دی تھی، آج ہم دیں گے.